فرینڈز اور اس طرح کی معاملات میں جب میں آؤٹ آف پاکستان آیا تو چونکہ ہمارے ساتھ ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی کام کرتے ہیں، یہ نان مسلم سارے تقریباً، سکھوں سے بھی، سکھ تو صبح شام ہمارے ساتھ ہیں، تو کئی ایک دوست ہیں جو بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں مذاق کے طور پر. تو میرے ایک دوست ہیں، تو ان کو ایسے ہم گپ شپ کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایک دوست بیٹھا تھا پاکستانی، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم ہندو حضرات تو یعنی گاؤں ماتا کا موتر پیتے ہو یعنی جو گائے ہوتی ہے نا اس کا پیشاب پیتے ہو. تو فوراً وہ جو ہے آگے سے ہندو بول اٹھا کہ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ آپ مسلمان حضرات تو اونٹ کا پیشاب پیتے ہو. وہ بات چل پڑی. اب چونکہ جو ہمارے مسلمان بھائی تھے ان کو تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک بات جائے گی. اب میں بھی ساتھ بیٹھا تھا، وہاں پر بریانی کا پروگرام تھا، تو وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ تو مسلمان جو ہے وہ تو جو اونٹ کا پیشاب وہ پیتے ہیں، اور حتیٰ کہ انہوں نے ویڈیوز دکھائیں. اور عرب کے اندر یہاں پر ایسے کئی قبیلے ہیں جو اس کو کھیتی کرتے ہیں. اس جو روایت پیش کی جاتی ہے اس حوالے سے، یعنی اس عنوان کے اوپر جو چیپٹر پر روایت پیش کی جاتی ہے وہ ہے صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر کتاب الجہاد کے چیپٹر میں. یعنی یہ وقتاً فوقتاً یعنی یہ آپ کو روایت ملتی ہے، اس کے مختلف طرق ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جو ہے کچھ لوگ آئے، وہ برا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو بیماری کی جو مدینے کی آب و ہوا ان کو پسند نہیں آئی شاید، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر، ان کے پاس سرخ اونٹ ہیں، تو ان کے پاس جو ہے وہ تم دودھ اور جو اونٹ کا پیشاب ہے وہ پیو تو اس سے تمہاری شفا ہو جائے گی. بیماری کا علاج یہ ہے. اب علاج کے طور پر قرآن کریم میں جو حرام کیا گیا ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اور 173 میں جو حکم نازل ہوا، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ تم پہ حرام ہے، لیکن اس میں یہ لفظ موجود ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، کہ تم پر حرام ہے مردہ، جو مردہ تم پہ حرام ہے، والدم واللحم الخنزیر، اور خون اور سور کا گوشت خنزیر. میں نے اس پہ 4 سال قبل ایک میں نے کلپ اپلوڈ کیا تھا کہ فیٹس کے متعلق، فیٹس کیا ہیں، اور مختلف چاکلیٹس کے اندر ہم چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر اتنی فیٹس ہیں. یعنی یہ واٹر ہے نا، واٹر، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے چیزیں ہیں، سوڈیم ہے، میگنیشیم ہے، کلورائڈ ہے، ETC، یہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو جتنی بھی ہم فوڈ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر یا آؤٹ آف پاکستان مسلم ممالک کے اندر، ان کے اوپر باقاعدہ طور پر کہ لکھا ہوتا ہے، یہ ای نمبر لکھے ہوتے ہیں، ای نمبر. وہ یہ جو ای نمبر ہوتے ہیں نا، یہ ای نمبر جو ہے ان کی کچھ ای نمبر ایسے ہے جو کہ سور کی فیٹس کو جو ہے نا ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ صاف لفظوں میں ہے کہ تم پہ حرام ہے مردہ، خون اور سور کا گوشت. حالانکہ 99.9% مسلم کنٹریز کے اندر چاکلیٹس اور ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے اندر زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ کے طور پر بڑے بڑے لوگ استعمال کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ان کے اندر سور کی فیٹس کا جو ہے نا وہ مقدار شامل ہے. تو اب یہاں پر تو مطلقاً حرام ہے، لیکن فیٹس کے طور پر آج کئی چیزیں ہم حرام میں یوز کر رہے ہیں، اور علماء ان پہ اوپر بحث بھی نہیں کر سکتے. کس چیز پہ گرفت کریں گے، کس چیز پہ گرفت؟ یہ جو آئل استعمال کرتے ہیں ریگولرلی، کوکنگ آئلز، ان کے اندر کتنا کچھ یہ چیزیں شامل ہیں، نہیں کرتے. پھر ہر وہ چیز، میں اس پہ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہماری بات چلی ہے اونٹ کے پیشاب سے، تو اس پہ میں وضاحت چاہوں کروں گا کہ اس روایت کا مفہوم کیا ہے اور وہ کن معنی میں استعمال ہوا ہے. اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو، یعنی ہر وہ چیز جو حلال بھی ہے لیکن ذبح کرتے ہوئے یا ان کے اوپر غیر اللہ کا نام، یعنی جو یہ مردہ کے، جیسا کہ ہندو جو ہے پرساد چڑھتے ہیں، دودھ چڑھاتے ہیں مورتیوں پر، یا وہ جو مورتیوں کے نام کا وہ ذبیحہ کر کے پھر وہ گوشت بانٹتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے. تو یہ معنی میں ہے. اور یہ معنی میں نے نہیں بیان کیا، یہ تفسیر بھی، یہ عرب کی تفسیر
احسن البیان ہے، یہ عرب کنٹری سے ملتی ہیں۔ اچھا، اور پھر وہ جو مجبور کیا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، کہ وہ جو مجبور کیا جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ جو مجبور کیا جائے اور اسی کے تحت جو عام ایک نارمل مقدار کی فیٹس ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اس آیت کی اس جو آخری چیپٹر ہے یہ اور آخری حصہ ہے جو ایک پورا باب ہے اس آیت کا، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ، یہ جو چیپٹر ہے لفظ ہے نا، اس کے تحت علماء بعض کہتے ہیں کہ جو ریگولر ہم کھاتے ہیں ان چیزوں کو، تو یہ جو ہے اس حد تک گنجائش ہے کیونکہ وہ چھوٹی مقدار ہوتی ہے۔ خیر، بعض علماء حناف کے نزدیک تو حرام چیز کا ذرا سے ذرا برابر بھی استعمال کرنا وہ یعنی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن خیر مختلفی مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب مجبور کیا جائے تو اس کے لیے پھر حرام ہے، حرام جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، چاہے وہ شراب ہی کیوں نہ ہو، خنزیر گوشت ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک تو یہ جب بات ہے، اب آتے ہیں اس روایت کی طرف۔ اب جی چونکہ یہ روایت جو ہے، اس روایت کے جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے علاج کے لیے اس اونٹ کا دودھ پیو اور اس کا پیشاب پیو۔ اب یہ اللہ کے رسول نے ریگولرلی نہیں کہا کہ ہر کسی کے لیے یہ ہے، نہیں، بلکہ ان کے لیے فرما دیا مخصوص ان کا علاج تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج کے طور پر ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو پیشابوں سے پیدا کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ آپ کتنی میڈیسن یوز کرتے ہیں جو جانوروں کے پیشابوں سے، حتیٰ کہ حیوانات اور ان کے پیشابوں کے ساتھ بنائی گئی چیزیں، ایسے کیمیکلز ہیں، یہ باقاعدہ جسے یورینیم ہے جو کہ مختلف جو ہے ایک ذرہ ہے جو مختلف پروسیس کے بعد جا کر کے بنتا ہے اور اس میں پیشاب کی تاثرات موجود ہیں، پیشاب کے ریئیکشنز کے ساتھ بنتا ہے۔ پیشاب کے ساتھ ریئیکشن کروانے کے بعد کئی ایسے ذرات بنتے ہیں جو کہ بیسیکلی کیا ہے، وہ مباح ہیں۔ جیسے کہ پانی ہے نا، پانی یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مختلف جو ہے پروسیس کے ساتھ بنتا ہے۔ جیسے کہ ہائیڈروجن کے 2 مول آپ لیں اور آکسیجن کے 2 مول لیں، ان کو پروسیس کروائیں تو یہ H2O بنتا ہے، ہائیڈرو آکسائڈ بنتا ہے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ واٹر ہے، پانی ہے۔ تو یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ کے بعد ایک پانی بنا۔ تو اسی طرح پیشاب اور پیشاب کو جب کیلشیم یعنی یورینیم کو جب کیلشیم آکسائڈز کے ساتھ مختلف پروسیس کرواتے ہیں تو اس سے ایک خاص پاؤڈر بن جاتا ہے جس کو مختلف پروسیس کے اندر میڈیسن کے اندر یوز کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آج مسلمان ہزاروں ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن میں جو ہے وہ مختلف پیشاب یعنی یورین اس میں استعمال کیے گئے ہوتے ہیں۔ تو وہ آج کوئی عالم اس پہ اعتراض نہیں کرتا کیونکہ دوائی کے طور پر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ریگولرلی جو یہ آج کل کمپنیز کے اندر آپ کو باقاعدہ وہ جیسا پیپسی ملتی ہے نا، پیپسی، اسی طرح اونٹ کا پیشاب ملتا ہے آپ کو باقاعدہ، اس کے 2 ریال کا ہے، یہاں عرب کے اندر 2 ریال کا ملتا ہے، وہ پیک ہے، باقاعدہ پیک ہوا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ یورین آف کیمل یعنی اس کا اونٹ کا پیشاب ہے۔ تو اونٹ کا پیشاب باقاعدہ پیکنگ میں دبئی کے اندر بکتا ہے، میں نے خود دبئی کے اندر تو میں نے کیری فور کے اندر دیکھا ہے، یہاں کے اندر ہی میں نے دیکھا ہے، اور لیکن یہاں میں زیادہ نہیں اس کو ڈیفائن کرتا۔ دبئی میں اندر آپ کیری فور کے اندر جائیں تو آپ کو پیشاب کا پیکٹ ملے گا یہ باقاعدہ 2 ریال کا۔ تو یعنی یہ جو ہے پیشاب کا جو مسئلہ ہے دوائی کے طور پر استعمال کیا گیا اس وقت بھی، آج بھی مسلمان یا غیر مسلمان دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ریگولری برکت کے لیے کوئی پیشاب استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دعا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوائی کے طور پر کوئی حرام شے بھی مذہب اسلام میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جب بہت مجبور ہو جائے انسان تو جان بچانے کے لیے، ادروائز نارمل حالات میں اونٹ کا پیشاب پینا حرام کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ زاد المیعاد کے اندر ابن قیم جیسے شخص نے کہا کہ دودھ اور پیشاب کو آپس میں مکس کر کے اونٹ کے پیشاب کو پینا یہ ویسے شفا ہے۔ اگر اونٹ کے پیشاب کا مسئلہ ہے تو اس پہ ائمہ اربعہ میں اختلاف رہا،
لیکن جہاں جن لوگوں نے مباح کہا وہ بھی حالت کثیر کے اندر کہا گیا ہے، یعنی مختلف مشکلات کے اندر استعمال کرنے کے لیے مباح کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بندہ یہ اسلام پر اعتراض نہ کرے کہ مسلمانوں کے یہاں اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں، نہیں، اونٹ کا پیشاب جو آج یہ قبیلہ یہاں پیتا ہے تو وہ ان کی جہالت کی وجہ سے ہے، کیونکہ علم میں یہ ہے کہ کوئی بھی یہ جو ہمارے یہاں عرب کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ اونٹ کا پیشاب اگر بیماری ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جائے، یا کوئی کسی چیز کا بھی پیشاب، مختلف جو میڈیسن بنائی گئی ہیں پیشابوں سے جو ہم کھاتے ہیں ریگولرلی، تو وہ کیا ہے، وہ اس میں پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اونٹنی کی چونکہ پیشاب میں پوٹاشیم، پروٹین اور آئرن وغیرہ کے فیٹس جو ہیں، فاسفورس، کیلشیم، وٹامن سی، ان کے جو ہے یہ مطلب ہے کہ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہ ہر چیز انسان کے پیشاب میں بھی کیلشیم پایا جاتا ہے، فاسفورس پایا جاتا ہے کثیر تعداد میں۔ اب جس کے اندر فاسفورس کی کمی ہے تو وہ انسانوں کے پیشاب میں سے اگر کوئی دوائی تیار کر دے انگریز اور پاکستان میں آ جائے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ استعمال کریں گے پوٹاشیم کی کمی کے لیے، کیلشیم کی کمی کے لیے۔ تو پھر یہ ہے کہ اونٹنی کے چونکہ پیشاب کے اندر پوٹاشیم، پروٹینز، آئرن وغیرہ کی، کیلشیم وغیرہ، ایک فاسفورس، کیلشیم فاسفیٹ جو ہے کثیر تعداد میں ہوتا ہے، تو لوگ اسے امی کے لیے استعمال کرتے ہیں دوائی کے طور پر، جس کو مجبوری ہو، ادروائز کسی ریگولر حالات میں یہ پینا جائز نہیں ہے، کسی کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اس روایت سے صرف اتنا ملتا ہے کہ دوائی کے طور پر استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ بعد میں ان لوگوں نے غداری کی اور بعد میں وہ لوگ، اللہ کے رسول نے ان کی آنکھوں میں سوئیاں چبھائیں، تو وہ ایک خاص موقع کے لیے تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح اس کے فہم کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔